الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مرد کا اپنی محارم کی طرف دیکھنا۔ درود پاک کی فضیلت۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مرد اپنی محارم کے بعض حصوں کی طرف نظر کر سکتا ہے اور بعض حصوں کی طرف نظر نہیں کر سکتا۔ اب محارم میں ہیں کون کون؟ ان میں اس کی ماں اور اس کی بہن شامل ہے۔ محارم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، جیسے کہ عورت کے لیے اس کے محارم اس کا باپ اور اس کا سگا بھائی ہے، اور اسی طرح مرد کے لیے اس کی محارم اس کی ماں اور اس کی سگی بہن ہے۔ اور اب یہ محارم دو طرح سے بنتے ہیں، ایک نسب کی وجہ سے، یعنی کہ ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو یہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کی محرم ہے، یعنی کہ ایک بھائی ہے اس کا نکاح اس کی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور بہن کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو ایک تو یہ اس وجہ سے نسب کی وجہ سے محارم بنتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے رضاعت کی وجہ سے محارم بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے شادی کی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور اسی عورت نے کسی دوسری انسان کے بچے کو دودھ پلایا، تو جس بچے کو دودھ پلایا یہ بچہ اور جو اس عورت کا بچہ اس کے شوہر سے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ آپس میں اگر آپس میں محارم ہیں، یعنی کہ آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ اسی طرح اگر وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے تو یہ بہن بھائی ہو گئے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ رضاعت سے بھی محارم بنتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے زنا کرے تو وہ مرد کے لیے اس مزنیہ یعنی کہ جس عورت سے زنا کیا گیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی پرنانی، یعنی کہ عورت کی ماں، نانی، پرنانی، اور اسی طرح اس زانیہ عورت کی بیٹی، آگے نواسیاں، پرنواسیاں، یعنی کہ ان کی طرف بھی مرد نظر، ان کا حکم بھی وہی محارم والا حکم ہے، یعنی کہ یہ تین طریقوں سے محارم بنیں گے۔ تو
اب یہ ہے کہ ایک مرد یعنی کہ جو بھائی ہے، مثال کے طور پر وہ بھائی ہے اور بیٹا ہے، تو وہ اپنی ماں کی طرف جن جن اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے، بہن کے جن جن اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے، دیکھنا جائز ہے، تو ان اعضاء کے اندر 8 عضو بیان کیے جائیں گے۔ تو ان میں پہلا عضو سر کی طرف دیکھ سکتا ہے، دوسرا عضو کان کی طرف دیکھ سکتا ہے، تیسرا عضو گردن کی طرف دیکھ سکتا ہے، چوتھا عضو کندھے کی طرف دیکھ سکتا ہے، پانچواں عضو بازو کی طرف دیکھ سکتا ہے، چھٹا عضو کلائی کی طرف دیکھ سکتا ہے، ساتواں عضو اس کے سینے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے 8 عضو پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی طرف دیکھ سکتا ہے، یہ ان کی طرف مرد یعنی کہ اپنی بہن اور اپنی ماں کے ان اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ بہن یا ماں رضاعت سے بنی ہو یا پھر وہ نسب کی وجہ سے بنی ہوں، اور وہ اعضاء جن کی طرف مرد اپنی محارم کے نہیں دیکھ سکتا، ان اعضاء میں مرد یعنی کہ بیٹا یا بھائی اپنی ماں کے، اپنی بہن کے پیٹھ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، ران کی طرف نہیں دیکھ سکتا، پیٹ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اور اسی طرح اپنی ماں کے، اپنی بہن کے وہ کروٹ کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح سے یہ بھی 5 اعضاء ہیں، تو ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، گھٹنے کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ 5 اعضاء پورے ہو گئے، ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، ان کی طرف اس وقت نہیں دیکھ سکتا جب شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ جب شہوت کا اندیشہ ہو تو ان اعضاء کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، اور ان اعضاء کی طرف اس وقت دیکھنا ممنوع ہے جب ان کے اوپر کپڑا نہ ہو۔ جب کپڑا ہو اور کپڑا موٹا ہو اور شہوت کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس وقت دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ تھی تفصیل مرد کا اپنی محارم کی طرف دیکھنا، اور کن کن اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے اور کن کن اعضاء کی طرف نہیں دیکھ سکتا، یہ بندہ ناچیز نے بیان کیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک معافی عطا فرمائے۔ تو یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا دور تو سخت بے حیائیوں کا، گندگیوں کا، غلاظتوں کا دور ہے۔ تو آج کے دور کے اندر ایک مرد سے اس کی محارم یعنی کہ اس کی ماں اور اس کی سگی بہن ہی محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، تو اس کو انسسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک مرد کا اپنی محارم کے ساتھ زنا کرنا، یعنی کہ ایک مرد کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، ایک مرد کا یعنی کہ اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کرنا، یہ انسسٹ کہلاتا ہے۔ اور یہ وجہ بنتی ہے کہ شہوت کے ساتھ ان محارم کی طرف دیکھنا، اور اس کی یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ جو محارم ہیں، ماں ہے، بہن ہے، وہ اچھے اسلامی قسم کے لباس نہیں پہنتی، اور وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے ویسے ہی بیہودہ، باریک، شارٹ اور تنگ لباس پہنتی ہیں، تو جس کی وجہ سے
مرد بھی کسی لحاظ سے کم نہیں، تو وہ بھی انٹرنیٹ پر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو کافر ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح کا گھناؤنا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں عورتوں کو بھی سب سے پہلے کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر نہ گزاریں، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ایک ماں، ایک بہن گھر میں اپنے سر پر اچھی طرح دوپٹہ لے کے رکھے گی، جس سے اس کی چھاتی کور ہوگی اور اس کی کمر پیچھے سے کور ہوگی اور سر کے بال نظر نہیں آئیں گے، اور اسی طرح اس کے جو لباس ہوگا جب وہ کھلا ہوگا تو اس کے جسم کے اعضاء واضح نہ ہوں گے، اور اسی طرح جب وہ اس کا قمیض کا جو گلا ہوتا ہے وہ گردن کی موٹائی کے برابر ہی ہوگا، تو اس سے سینہ بھی نظر نہ آئے گا، تو اس سے بہت حد تک گھر کے اندر ہی حرام تعلقات سے بچا جا سکے گا۔ اور اسی طرح مرد بھی اگر دین اسلام کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، تو وہ بھی اپنی محارم عورتوں کی طرف بے شہوت والی، بے حیائی والی نظر ڈالنے سے بچ جائیں گے۔ تو اس سے معاشرے کے اندر پاک دامنی آئے گی۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ گندگی کے مناظر انٹرنیٹ وغیرہ پر نہ دیکھیں، اور اپنے دل اور دماغ کو بے حیائی کے خیالات سے محفوظ رکھیں، اس کو بچائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، نیکی کی دعوت میں شامل ہو جائیں، خود بھی نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیک بنائیں، تو تب ہی ایک معاشرہ اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے مٹھائی کو محفوظ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس مٹھائی کی پلیٹ کے اوپر کوئی ڈھکنا دیں گے تاکہ اس کے اوپر مکھیاں نہ آئیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے اگر عورت کی عزت کو بچانا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو اس عورت کو گھر کے اندر بھی چھپایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کو بہترین قسم کے لباس پہنائے جائیں گے جو کہ باریک نہ ہوں، تنگ نہ ہوں اور چست نہ ہوں، ان کو شرعی اسلامی لباس پہنایا جائے گا۔ جب ایک بہن اور ایک ماں اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے اس طرح کے اسلامی لباس پہنے گی، اور پھر مرد بھی وہ پھر نیک بنیں گے، تو اس طرح گھروں کے اندر بھی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ اور اگر گھروں کے اندر وہی فلمیں، ڈرامے چلتے رہے اور بے حیائی کے مناظر انٹرنیٹ پر دیکھے جاتے رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی انسسٹ پھیل جائے، اور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے۔ تو یہ محارم کی طرف دیکھنے کی تفصیل بیان ہوئی کہ مرد اگر شہوت نہ آتی ہو تو اپنی ماں کے، اپنی بہن کے سر کی طرف دیکھ سکتا ہے، کان کی طرف دیکھ سکتا ہے، گردن کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور کندھے کی طرف دیکھ سکتا ہے، بازو کی طرف دیکھ سکتا ہے، کلائی کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور سینے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔
ہاتھ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اور اگر شہوت نہ آتی ہو تو اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور گھر میں محارم سے پردہ کی صورت یہ ہے کہ عورت کبھی بھی ان کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، تنہائی اختیار نہ کرے۔ یہاں محرم سے پردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت برقع اٹھا کر پہن لے، بلکہ تنہائی نہ اختیار کرے۔ اور جن اعضاء کی طرف مرد نہیں دیکھ سکتا ان میں عورت کی پیٹھ، کا پیٹ اور عورت کی ران شامل ہے، اور اسی طرح عورت کا گھٹنا اور اس کی کروٹ شامل ہے۔ ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اگر شہوت آتی ہو تو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر یہ اعضاء ننگے نہ ہوں تو دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر ان کے اوپر موٹا کپڑا پڑا ہوا ہے اور اس کو شہوت بھی نہیں آتی تو تب ان اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور اگر کپڑا نہ ہو ان اعضاء کے اوپر تو پھر تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا، اگر شہوت آتی ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت تھی۔ محارم ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو اور وہ محارم بنتی ہیں دو طرح سے۔ ایک نسب کی وجہ سے، یعنی کہ ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ آپس میں محرم ہوگی، اور بیٹے کے لیے ماں محرم ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہے رضاعت سے، یعنی کہ ایک عورت اس کے بچے ہوں اور وہ عورت کسی اور کے بچوں کو دودھ پلائے تو اس عورت کے اپنے بچے اور اس عورت نے جس کے بچوں کو دودھ پلایا اس کے بچے آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے، یہ بھی محرم بن جائیں گے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ زنا کی وجہ سے اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس عورت کی جو ماں ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، اور اس عورت کی بیٹی، آگے نواسیاں، پرنواسیاں، یعنی کہ اصول و فرع مزنیہ کے، یہ اس مرد کے لیے محارم ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا شرعی جو کہ بیان کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔